بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایک اس علم کی تعریف، دوسرے اس کی غرض و غایت، تیسرے اس کا موضوع۔ تو جو منطق ہے، منطق کی کتب ہیں، ان کے مقدمہ کے اندر بھی یہ تین چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن توجہ رکھنا، تعریف بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بیان حاجت المنطق کرتے ہیں، منطق کی جانب محتاجی کا بیان کرتے ہیں، تو اس ضمن میں غرض و غایت بھی آ جاتی ہے، تعریف بھی آ جاتی ہے۔ لہذا یہ بات اب مکمل ہو چکی، ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے منطق کا موضوع۔ کیا رہ گیا؟ منطق کا موضوع۔ کیا رہ گیا؟ منطق کا موضوع۔ اس کا یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ جی ذہن میں رکھیں، موضوع المنطق، موضوع المنطق یہ خاص ہے، جی یہ جزئی ہے، جی اس کی موضوع العلم کی، جی موضوع المنطق یہ جزئی ہے موضوع العلم کی۔ اس لیے پہلے بتاتے ہیں کہ موضوع العلم کیا ہوتا ہے۔ جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی موضوع العلم کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جی اس گفتگو کو آپ ایک سوال اور جواب کی صورت میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پر بیان کرنا ہے منطق کا موضوع، جی تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ موضوع کل علم، اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی بیان کرنا ہے موضوع المنطق کو، جی جی تعریف کر رہے ہیں موضوع کل علم کی، جی یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا جواب یہ ہے کہ موضوع المنطق یہ جزئی ہے موضوع العلم کی، جی تو اس جزئی کی معرفت کلی کی معرفت پر موقوف ہے۔ جی اس لیے جو کلی ہے یعنی موضوع العلم، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ موضوع علم کیا ہوتا ہے۔ جی بات سمجھی؟ جی تو سمجھیں کہ علم کا موضوع کیا ہے۔ علم کا موضوع ہے ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، جی ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، وہ امر جس کے عوارض ذاتیہ سے، وہ امر جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے، وہ امر اس علم کا موضوع ہے۔ وہ امر جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے، وہ امر اس علم کا موضوع ہے۔ وہ امر جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے، وہ امر اس علم کا موضوع ہے۔ بات آئی ہے ذہن میں؟ یہ موضوع العلم کی تعریف ہو گئی۔ جی موضوع العلم کا مفہوم بیان کر دیا۔ موضوع العلم کیا ہوتا ہے؟ جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اب منطق کا موضوع کیا ہے یہ آگے چل کے بیان کر دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ ہر علم کا موضوع علم کا امر ہے کہ بحث کی جائے علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ توجہ ہے؟ اس کی مثال سے پہلے سمجھ لیں کہ عوارض ذاتیہ کیا ہے۔ جی عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ ایک شے جب دوسری شے کو عارض ہوگی، یا بلا واسطہ ہوگی یا بال واسطہ ہوگی۔ جی اگر بلا واسطہ ہو عرض ذاتی، جی بال واسطہ ہو تو وہ واسطہ اس کے مساوی ہے، عام ہے، اخص ہے، مباین ہے۔ جی چار احتمال، جی۔ نسبتیں چار ہوتی ہیں۔ جی۔ تو وہ جو واسطہ ہے وہ اس کے مساوی، عام، اخص یا مباین ہے۔ اگر وہ واسطہ اس کے مساوی، جی یعنی جو شے کو عارض ہو بلا واسطہ، یہ بھی عرض ذاتی ہے۔ بے واسطۃ مساویۃ، جی یا بے واسطۃ امر مساوٍ، جی یہ بھی عرض ذاتی ہے۔ یہ دونوں عرض ذاتی ہیں۔ جی ذہن میں رکھیں جو بے واسطۃ امر اہم ہو جی یہ عرض غریب، جی بے واسطۃ امر اخص جی عرض غریب، جی بے واسطۃ امر مباین عرض غریب۔ جی سمجھی بات کو؟ جی۔ تو ان پانچ آراز میں سے دو ذاتی، تین غریب۔ جی ذہن میں رکھیں علوم کے اندر موضوع کی آراز ذاتیہ سے بات کے بارے میں بات کی جائے گی، آراز غریبہ کے بارے میں نہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی۔ آراز ذاتیہ کے بارے میں بات کی جائے گی، آراز غریبہ کے بارے میں نہیں۔ دوبارہ سمجھے؟ جی آگے قبادر انسان سے مثال پیش کر رہے ہیں
تو مثال سے پہلے انہوں نے جو عوارض ذاتیہ کہا، یہ سمجھ لو عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ جی ایک امر جو دوسرے امر کو عارض ہو، بلا واسطہ ہوگا یا بل واسطہ ہوگا. بلا واسطہ تو عرض ذاتی، جی بل واسطہ تو یہاں پر 4 احتمال. واسطہ اس کے مساوی ہے، عام ہے، اخص ہے یا مباین ہے. اگر مساوی ہے تو یہ عرض ذاتی، جی عام عرض غریب، اخص عرض غریب، مباین عرض غریب. یہ 5 احتمالات میں 5 احتمالات میں سے 2 میں عرض ذاتی ہے، 3 میں عرض غریب غریب ہے. ہے. تو علوم کے اندر موضوع کی آراز ذاتیہ سے بات کی جائے گی، آراز غریبہ سے نہیں. جی یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو. کچھ ہمارے مصنفین نے کیا کہا کہ ان احوال ہی، جی ما یبحث فی العلم ان احوال ہی، وہ امر جس کے احوال سے علم میں بات کی جائے. ذہن میں رکھنا وہاں پر تخصیص کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ ہر حالت سے بات نہیں کی جاتی، کیونکہ احوال کی 2 قسمیں، آراز ذاتی، آراز غریبہ. تو آراز غریبہ سے بات نہیں کی جاتی، آراز ذاتیہ سے یہ بات کرتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. چونکہ بعض جو آراز ذاتیہ سے ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے عوارض ذاتیہ کہا. عوارض غریبہ، موضوع کی عوارض غریبہ جو ہے علم موضوع صنع نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. ہر علم کا موضوع وہ امر ہے، بحث کی جائے اس علم کے اندر ہے، اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں. اس کی مثال پیش کر دی. دیکھیں جی، جیسے طب کے لیے انسانی بدن ہے، لیکن مطلق نہیں من حیث الصحت والفساد. سمجھ بات؟ صحت اور فساد کی حیثیت سے. اس طرح علم ناف کا موضوع کیا ہے؟ وہ کلمہ کلام ہے. علم ناف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ کلام. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ غور کریں. ایک علم طب کی مثال دے دی، ایک علم ناف کی مثال دے دی. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ 2 مثالیں، مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، وہ وضاحت ایک مثال سے ہو سکتی ہے، 2 مثالیں کیوں؟ جی تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ غور کریں کہ ایک مثال وہ دی جس میں موضوع امر واحد ہے، ایک مثال وہ دی جس میں موضوع 2 چیزیں ہیں. سمجھے بات کو؟ تو چونکہ موصلہ پھر 2 ہوئے نا. ایک وہ کہ جہاں پر موضوع امر واحد ہو، اور دوسرا وہ کہ جہاں پر موضوع امر واحد ہو امور متعددہ موضوع. بات سمجھے؟ اس لیے 2 مثالیں پیش کی. ٹھیک ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں بھئی اس کی کیا حاجت تھی؟ یہ بات ٹھیک ہو گئی. یہ 2 مثالیں اس لیے پیش کی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کبھی موضوع امر واحد ہوتا ہے، کبھی امور متعددہ ہوتے ہیں. سوال ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کی حاجت کیا تھی؟ ذہن میں رکھیں، حاجت یہ تھی کہ منطق کا موضوع امور متعددہ ہے، معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ. منطق کا موضوع امور متعددہ ہے، معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ. جب امور متعددہ ہیں تو معترض اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے. موضوع ایک چیز ہوتی ہے، یہاں 2 کیوں ہیں؟ تو وہ 2 والی میں مثال پیش کرتے ہوئے 2 بھی ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھو؟ پھر سمجھو. سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ بھئی مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، وضاحت کی ایک مثال سے ہو جاتی ہے، 2 مثالیں کیوں پیش کی؟ تو اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں. میں نے ایک جواب آپ کو بتایا کہ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف کہ جو یعنی موضوع موصلات کو متعدد بنایا گیا. یعنی بعض رکوع ہیں جن کا موضوع امر واحد ہے، بعض رکوع ہیں جن کا موضوع امور متعددہ ہے. بعض کا موضوع امر واحد، بعض کا امور متعددہ. تو امر واحد کی مثال دیتے ہوں کبدل انسان لطب کا، اور امور متعددہ کی مثال دیتے ہوں الکلمۃ والکلام علم ناف کا. یہ اس کا جواب ہو. لیکن سوال یہ کہ اس کی کیوں حاجت تھی؟ اس کی کیا حاجت تھی یہ بات بتانے کی کہ بعض اوقات علم کا موضوع واحد نہیں ہوتا، امور متعددہ ہوتی. اس کی کیا ضرورت پڑی؟ ذہن میں رکھیں، اس کی ضرورت یہ ہے کہ جس علم میں، جس فن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو فن ہے، غور کرنا، اس فن کا موضوع بھی امر واحد نہیں، امور متعددہ ہے. معلومات تصوریہ ایک، معلومات تصدیقیہ دو. بات سمجھے؟ بات آ گئی. لیکن اس پر اعتراض ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ علوم کا جو تمایز ہے وہ موضوع کے تمایز سے ہے. تو جب موضوع ایک نہیں ہے، متعدد چیزیں ہیں، تو پھر علم ایک نہ ہوا، امور متعددہ ہوئے، وہ علوم بھی متعددہ ہوئے. بات سمجھے؟ اعتراض یہ ہے کہ علوم کا جو تمایز ہے، علوم کا جو امتیاز ہے، وہ موضوعات سے ہے. ایک موضوع تو ایک علم، 2 موضوع تو 2 علم، 3 موضوع تو 3 علم. تو جب آپ کہہ رہے امور متعددہ
پھر ایک علم کا موضوع نہیں ہے، موضوع امور متعددہ ہیں تو علم متعدد ہے. جی تو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ امور متعددہ ایک علم کا موضوع بن سکے. جی یہ نیا اعتراض ہوگا نا اس جواب پر. جی توجہ ہے. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امور متعددہ ایک علم کا موضوع ہو سکتے ہیں جبکہ ان امور متعددہ کے بیچ ایک جہت واحدہ جامعہ موجود ہو. جی جب ان کے بیچ جہت واحدہ جامعہ موجود ہو تو امور متعددہ بن سکتے ہیں. جی آپ دیکھیں اصول فقہ کتاب اللہ اس کا موضوع ہے، سنت اس کا موضوع ہے، اجماع موضوع ہے، قیاس موضوع ہے. جی سمجھے بات کو؟ یہ سارے کے سارے اصول فقہ کا موضوع ہیں لیکن یہ واحدہ جامعہ موجود ہے. اسی طرح معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ علم منطق کا موضوع ہے، یہ واحدہ جامعہ موجود ہے. جی کلمہ اور کلام جو ہے وہ علم نحو کا موضوع ہے، یہ واحدہ جامعہ موجود ہے. تو امور متعددہ ایک علم کا موضوع نہیں بن سکتے جبکہ ان کے بیچ جہت واحدہ جامع موجود نہ ہو. جب ان کے بیچ جہت واحدہ جامع موجود ہو تو اب امور متعددہ علم واحد کا موضوع بن سکتے ہیں. یہی معاملہ ہے کلمہ کلام کا اور یہ معاملہ ہے معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ کا. بات آ گئی ہے. تو منطق کا موضوع. اچھا اب ہے منطق کا موضوع. ذہن میں رکھنا کا منطق کا موضوع ہے معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ. معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ. بات آ گئی ذہن میں. جی لیکن ذہن میں رکھو اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ منطق کا موضوع دو امر کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہم نے دے دیا. ان کے بیچ یہ اعتبار جامعہ موجود ہے. جی ایک اور جواب بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ منطق کا موضوع معلومات ہے. منطق کا موضوع معلومات ہے. منطق کا موضوع معلومات ہے. ہم روایت جی بلکہ منطق کا موضوع معلوم ہے. یوں کہو منطق کا موضوع معلوم ہے اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچائے. اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچائے. اب وہ معلوم تصوری بھی ہو سکتا ہے، تصدیقی بھی ہو سکتا ہے. تو منطق کا موضوع امر واحد. یہ دوسرا جواب. جی پہلا جواب ہم نے یہ دیا پہلے جو دے کر آئے کہ امور متعددہ علم واحد کے علم واحد کا موضوع بن سکتے جبکہ ان کے بیچ واحد جامع موجود ہو. جی سمجھے بات کو؟ حیثیت ایک ہو. ایک حیثیت سے اگر علم ان سے باز کرتا ہے تو امور متعددہ کے ایک علم کا موضوع بن سکتے. جی یہ پہلے جواب دیا. دوسرا جواب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ نہیں بلکہ معلومات ہے، جی بلکہ معلوم ہے جی لیکن مطلقاً نہیں، اس حیثیت سے کہ مجہول تک پہنچائے. پھر معلوم بھی دو قسمیں تصوری تصدیقی، مجہول بھی دو قسمیں تصوری تصدیقی. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی دوبارہ موضوع کا منطق کا موضوع کیا کہا؟ معلومات تصوری معلومات تصدیقیہ. لیکن ذہن میں رکھے معلومات تصوری معلومات تصدیقیہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو مجہولات تصوری مجہولات تصدیقیہ تک پہنچائیں، جی دوسری وہ جو مجہولات تصوری مجہولات تصدیقیہ تک نہ پہنچائیں. جی تو اس کا موضوع وہ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ جو پہنچائیں. جی دھیان رکھنا جی جو پہنچانے والی ہوں ان کی پھر دو حیثیتیں. ایک پہنچانے کی حیثیت سے، ایک لا من ہذه حیثیت. تو یہ اس کا موضوع وہ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ جو مجہولات تصوری اور مجہولات تصدیقیہ تک پہنچائیں اور اس حیثیت سے موضوع کی وہ پہنچائیں ہیں. تو وہ ایسی معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ کہ وہ پہنچانے والی تو ہیں، پہنچا تو سکتی ہیں، پہنچاتی بھی ہیں. جی لیکن ذہن میں رکھیں اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتی ہے منطق کا موضوع ہے. جی اس حیثیت کے بغیر موضوع نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بات پھر سمجھیں منطق کا موضوع کیا ہے؟ کہا معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ. معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ کی دو قسمیں ہیں. وہ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ جو مجہولات تصوری تک پہنچائیں، مجہولات تصوری تصدیقیہ تک پہنچائیں، اور دوسری جو نہ پہنچائیں. جو نہ پہنچائیں وہ منطق کا موضوع نہیں. پھر جو پہنچاتی ہے ان کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ایصال کی حیثیت سے، دوسری لا من ہذه الحیثیت. تو ذہن میں رکھیں منطق کا موضوع معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ ہیں من حیث الایصال. یہ حیثیت ملحوظ ہے. یہ حیثیت نہ ہو تو یہ علم منطق کا موضوع ہی نہیں ہے. اور تیری بات سمجھے ہو؟
تو منطق کا موضوع معلومات تصوری اور تصدیقی ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچانے والی ہیں تصوری اور وجود تصدیقی کی طرف۔ بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ علم منطق کا موضوع بیان ہے۔ اب تینوں چیزیں آ چکی ہیں، توجہ رکھنا۔ حاجت المنطق بیان ہو گئی، منطق کی تعریف ہو چکی، اور منطق کا موضوع بیان ہو چکا۔ لیکن ذہن میں رکھو، منطق کا موضوع بھی صراحتاً بیان ہوا، اور تعریف بھی پہلے ضمناً آئی تھی، پھر مصنف نے صراحتاً کر دی۔ جو غرض و غایت ہے وہ ابھی تک ضمنی بیان ہوئی ہے، صریح بیان نہیں ہوئی۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بھئی باقی چیزیں صریح ہو گئی ہیں تو اس کو بھی صریح بیان کر دوں۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے اب صراحتاً بیان کرنا چاہ رہے، اور اس سے پہلے یہ تمہیدی جملہ کہا کہ اعلم ان لکل فن ان لکل علم و صناعت غایتاً، یہ جان لو کہ ہر علم و صناعت کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ رہی بات اس کی غایت کی، وہ ہے الاصابہ فی الفکر حفظ الرائے عن الخطأ فی النظر۔ دوبارہ سمجھے توجہ سے، توجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مقدمہ کے اندر وہ ثلاثہ کا بیان ہوتا ہے، ان کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کا بیان۔ یہاں تک منطق کی تعریف بھی آ چکی اور منطق کا موضوع بیان ہو چکا، بیان حاجت الی المنطق میں غرض و غایت بھی پتہ چل چکی۔ لیکن غور کرنا، دو باتیں صراحتاً گزری، ایک منطق کی تعریف، دوسرا ابھی ابھی منطق کا موضوع۔ ایک چیز صراحتاً نہیں گزری، ضمناً گزری۔ بیان حاجت المنطق ضمناً گزری، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا بیان بھی صراحتاً گزری۔ یوں کہیے کہ غرض و غایت جو ہے وہ ضمناً گزری، تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بیان بھی صراحتاً ہو جائے۔ صراحتاً کیوں ہو جائے، اس کا جواب پہلے کل والے سبق میں آپ کو بتا چکا۔ اس لیے کہ طلبہ کے درجات ہوتے ہیں، اذکیاء ہیں، متوسطین ہیں، اغبیاء ہیں، تو جو ضمنی باتیں سمجھ جاتے ہیں وہ اذکیاء سمجھ جاتے ہیں، جو اوساط ہیں ان کو تصریحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوساط کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تصریح ضروری سمجھی۔ بات سمجھے؟ تو ابتدا میں تمہیدی طور پر کہا ان لکل علم و صناعت غایتاً، یہ بات بھی ذہن میں رکھو، ہر علم و فن کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس کی کیا غایت ہے وہ بتا دیے گا، الاصابہ فی الفکر، الاصابہ فی الفکر و حفظ الرائے عن الخطأ فی النظر۔ اور کوئی بات ہے، بات سمجھے؟ جان لو کہ ہر علم و صناعت کی کوئی نہ کوئی غایت ہے۔ ذہن میں رکھیں، علم و صناعت، صناعت کا علم پہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ صناعت کا علم پہ اطلاق بکثرت پایا جاتا ہے، اور عطف تفسیری ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں، وہاں علم ہی مقصود، دوسرا وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہے اور وہاں عمل مقصود ہے۔ جہاں پر جس علم کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں، ما علم مقصود سے اس پر بکثرت جو اطلاق پایا جاتا ہے وہ علم کا پایا جاتا ہے۔ جس سے مقصود جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہے اور وہاں کیفیت عمل مقصود، اس پہ صناعت کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو ان لکل علم و صناعت، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ علم جہاں مقصود علم ہے اور وہ علم جہاں مقصود عمل ہے، دونوں کی کوئی نہ کوئی غایت ہوگی۔ عطف تفسیری بناؤ تو دونوں کے معنی ایک، اور برائے تغیر بناؤ تو میں نے وضاحت کر دی۔ دوبارہ سمجھے، ان لکل علم و صناعت، میں نے آپ کو بتایا یہ صناعت عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے علم پر، کیوں؟ اس لیے کہ صناعت کا علم پر اطلاق بکثرت موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے برائے تغیر ہو۔ اگر تغیر ہو تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، بعض علوم وہ ہے کہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہوتا اور مقصود محض علم ہوتا ہے، بعض علوم وہ ہے کہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے اور ان سے مقصود کیفیت عمل ہوتی ہے۔ وہ علوم جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں ہوتا اور مقصود محض علم ہوتا ہے، ان پر کثرت اطلاق پایا جاتا ہے علم کا۔ وہ علوم جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہوتا ہے اور مقصود عمل ہوتا ہے، ان پر جو اطلاق پایا جاتا ہے اس کو صناعت کہتے ہیں، صناعت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر علم سے وہ علوم
جن کا تعلق کیفیت عمل سے نہیں، ماضل مقصود، ٹھیک ہے. صنعت و علوم جن کا تعلق کیفیت عمل سے اور وہاں مقصود عمل. سمجھے بات کو؟ تو کہا ان لکل علم و صنعت، چاہے اس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہوگی. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھے ہو؟ ڈونکی ذہن میں رکھیں. غایت کیا ہوتی ہے؟ غایت کیا ہوتی ہے؟ غایت وہ امر ہے کہ جو تصور میں شے سے پہلے، وجود میں شے کے بعد. غایت وہ امر ہے تصور میں شے سے پہلے، وجود میں شے کے بعد. ٹھیک ہے. یہ جو ڈیسکیں ہیں یہ کیوں بنی؟ کتابیں رکھنے کے لیے. تو کتابیں رکھنا تصور میں پہلے تھا. کتابوں کا تصور آیا تو بنائی. ورنہ جن لوگوں کی کتابیں رکھنے کی عادت نہیں ہوتی وہ ڈیسکیں بنا کے ایسی گھر کے اندر رکھ لیتے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا تصور کتاب رکھنے کا پہلے تھا، لیکن کتاب رکھیں گے تب جب یہ بن جائے گی. تو کتاب کا اس کے اوپر رکھنا، اس کا تصور پہلے، وجود بعد میں، یہ غایت. بات سمجھیے. غایت کیا ہے؟ اس کو مال اجل شے بھی کہہ سکتے ہو. غایت کیا ہے؟ مال اجل شے، مال اجل شے، جس کے لیے شے کا وجود ہو. سمجھے بات کو؟ فائدہ مترتبہ پر شے بھی کہا جاتا ہے. لیکن فائدہ مترتبہ پر شے تعریف کرو تو یہ تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی نہ ہوگی. لہٰذا غایت کے معنی یہ کرو کہ جو تصور میں، وہ امر جو تصور میں فعل سے پہلے اور وجود میں فعل کے بعد. بات سمجھو نہیں؟ ہر ایک علم و صنعت کی کوئی نہ کوئی غایت ہے. یہ دعویٰ ہے کوئی نہ کوئی غایت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غایت نہ ہو، مقصد نہ ہو، غرض نہ ہو، مطمع نظر نہ ہو، ٹارگٹ نہ ہو. کالا کان طلب ہوا پسند. اب اس کی جو دوڑ دھوپ ہے نا وہ بے فائدہ، بے مقصد ہو. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل کو کک ماری، کہاں جا رہے ہیں جی؟ بھائی کہیں بھی، کوئی ذہن نہیں ہے. تو ذہن میں رکھو وہ سارا دن بھی گھوم کے آؤ، مطلوب تک پہنچو گے؟ وہ مطلوب تھا ہی کوئی نہیں. سارا سفر رائے گاں گیا. تو علم و صنعت کی غرض و غایت ہوتی ہے. اگر غرض و غایت تمہاری نگاہ میں نہیں تو تمہاری کوشش، تمہاری طلب وہ بیکار جائے گی. آپ کیا چاہ رہے تھے؟ آپ چاہ رہے تھے مستری کا کام سیکھ لو اور پڑھ رہے ہو منطق. مقصد بیکار ہو گیا. تم اپنی عبارات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، تم پڑھ رہے ہو منطق سرناب کو چھوڑ کے. تو ذہن میں رکھیں ایسی صورت میں انسان کی طرف عبث اور بے فائدہ اور رائے گاں ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ میں اس کی غرض و غایت نہ تھی. اس لیے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نگاہ میں علم کی غرض و غایت ہو. دعویٰ کیا کیا تھا؟ لکل علم و صنعت غایت. دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی طلب عبث اور اس کی کوشش لغو چلی جائے گی، رائے گاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. سمجھے؟ ورنہ اس کی طلب رائے گاں، اس میں کوشش ہے بے فائدہ ہو جائے گی. تو لہٰذا ہر ایک علم و فن کے لیے غایت کا وجود ضروری ہے. تو علم منطق کی غایت کیا ہے؟ پہلے بیان ہو چکا، لیکن کیا ہے اب صراحت اس کی کر رہے ہیں. اور غایت علم میزان کی فکر میں درستی اور نظر میں خطا سے رائے کو محفوظ کرنا. یہ بات ذہن نشین رکھیں.